النبي صلى الله عليه وسلم ستقع الفتن في خلال بيوتكم كوقع القطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کھلے لفظوں میں بتا دی ہے کہ اب قیامت تک اگر کوئی دین قابل قبول ہے کہ جس کو ماننے سے دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی، تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط بنیادوں پر بنایا ہے۔ اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کی بنیادوں کو ہلا نہیں سکتی، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت۔ اسی لیے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس میں عربی سینٹینس کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتنی تاریخ بتائی گئی ہے جس کا میں آپ کو تفصیل سے ترجمہ کر کے معنی مطلب کر کے بتا رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی آ جائے، آپ یاد رکھیں کہ دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا نہیں سکتی، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتی۔ اتنی مضبوط بنیادوں پر اس دین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دلائل کے اعتبار سے بھی، معاشرے کے اعتبار سے بھی، حقیقت کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ دین بہت مضبوط ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دین میں تو کوئی کمی نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کر سکے گا قیامت تک۔ کمی اگر آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے، دین میں جب کمی نہیں آئے گی تو آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ وہ آئے گی اس کے ماننے والوں کے اعتبار سے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بے شمار جگہوں پر اس کی وضاحت کی ہے، اور ایک جگہ مثال دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو دین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس دین کو چھیننے کے لیے، سیدھے سادے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ ایمان سے بیگانہ کر کے ان کو بے ایمان بنانے کے لیے اتنی آزمائشیں آئیں گی، اتنی آزمائشیں آئیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ایسے کہ جیسے بارش اترتی ہے آسمان سے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے آزمائشیں لگاتار آتی رہیں گی، لگاتار آئے گی مسلمانوں کو اس دین سے بیگانہ بنانے کے لیے، بے ایمان بنانے کے لیے۔ لیکن کیا اس دین میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے جو مخلص بندے ہوں گے یاد رکھیے ان میں رتی برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جو منافق ہوں گے دیکھیے ان کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں آپ نے حالات احوال قیامت، قرب قیامت کے حالات بیان کیے ہیں۔ اس میں نبی نے بتایا کہ اس زمین پر سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی پیدا ہو سکتا، ہونے والا ہے، اور اگر ہوگا تو وہ دجال
بارش اترتی ہے، اتنے فتنے آنے لگے جیسے بارش اترتی ہے، تو اس میں تمہاری ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سنبھالنا وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت اب تمہارے ذمہ ہے، تم خود بچا لینا، بقیہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہمارے نبی نے ہمیں سپرد کیا ہے ہمارے خدا کو، اگر ہم نے تھوڑا سا بھی احساس ہو، تھوڑی سی بھی ذمہ داری ہو، تھوڑا سا بھی ہم محسوس کریں تو یاد رکھیے دین کو اتنا مضبوط اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ دجال آ جائے تو وہ بھی آپ کے ایمان کو آپ سے چھین نہیں سکتا۔ ایک مثال دی جاتی ہے اور یہ مثال بار بار بیان بھی کیا جانا چاہیے، ممکن ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہو، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا دجال کو اتنی بڑی قوت دی جائے گی، اتنی طاقت دی جائے گی، ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا بتاؤ تم مجھے خدا مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا میں تو نہیں مانتا تمہیں خدا۔ وہ کہے گا کہ یہ بتاؤ اگر ان بعثت لک اباک و امک، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کھڑا کر دوں، وہ آ کے کہیں تو وہ بندہ کہے گا کہ ہم تو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اب دجال اس کو دکھانے کے لیے حکم دے گا فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانٌ مِنْ صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، دو شیطان اس کے حکم سے، دجال کے حکم سے، اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہوگی آزمائش کے لیے، ایمان والے بندوں کے آزمائش کے لیے۔ دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کے آ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ میرے بیٹے ان کی بات مان لو، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو، لیکن وہ بندہ کبھی بھی اس کی بات نہیں مانے گا۔ دجال کو پیش آئے گا، غصہ آئے گا، اس کو دو ٹکڑے کرے گا، دو ٹکڑے کر کے بیچ میں چل کے دکھائے گا اور پھر یہ اس کو زندہ کرے گا دوبارہ، زندہ کر کے کہے گا کہ دیکھو موت دینا میرے ہاتھ میں، زندہ کرنا میرے ہاتھ میں، روزی دینا میرے ہاتھ میں، پانی برسانا میرے ہاتھ میں، میں کہتا ہوں پانی برستا ہے، میں کہتا ہوں خشکی آ جاتی ہے، سب کچھ ساری طاقت میرے ہاتھ میں، پھر بھی تم مجھے خدا نہیں مان رہے ہو، بولو اب مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا کہ کمبخت کہیں گے، اب تو مجھے اور یقین آ گیا پہلے کے مقابلے میں کہ تم خدا نہیں دجال ہے۔ اب وہ جز بز ہو جائے گا، ناراض ہوگا، غصہ ہوگا، پھٹ پڑے گا غصے سے، پھر دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، قادر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کمبخت کہیں گے یاد رکھ تجھے اتنی ہی طاقت دی گئی ہے، اس سے آگے نہیں طاقت ہے، یہ میرا مخلص بندہ ہے۔ اب وہ دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، نہیں قتل کر پائے گا، وہ پوچھے گا یہ بتاؤ ساری طاقتیں میرے ہاتھ میں، تم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ وہ بندہ کہے گا کہ دیکھو دین اسلام میں جسے خدا بتایا گیا ہے، بچپن سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا خدا اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، تم تو دکھائی دے رہے ہو، تم خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ دلیل مضبوط ہے نہیں ہے؟ ہم خدا کس کو مانتے ہیں کہ خدا کو اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، تم تو دکھائی دے رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہاری ایک آنکھ کانی ہے، عیب دار ہے، تم اپنی ایک آنکھ کو درست کرنے پر قادر نہیں ہو، تو میرا خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ دلیل امپیٹنٹ ہے نہیں ہے؟ یہ دلیل سن کے دجال جیسی قوت، دجال جیسا فتنہ بھی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ مجھے بتانا یہ میرے دینی بھائیوں کہ اس دین کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہے، اتنا مضبوط بنایا ہے دلائل کے اعتبار سے کہ دنیا کی کوئی طاقت دلائل میں کبھی مسلمان کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ ممکن
मुमकिन है सूरज पर हुकूमत हो जाए पूरी दुनिया वालों की, मुमकिन है जमीन पर हुकूमत हो जाए पूरी दुनिया वालों की, मुमकिन है जमीन के सारे खजानों का मालिक हो जाए दुनिया वाले, सब कुछ मुमकिन है। ये सूरज जो आज पूरब से निकल रहा है, पश्चिम से निकलना शुरू होगा, ये सब कुछ मुमकिन है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस्लाम ने अपने बका के लिए, बचाव के लिए जो दलाइल दे रखे हैं, उन दलाइल का कोई तोड़ निकाल दे कोई का, इतना मजबूत इस्लाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बता दिया कि बचने का क्या तरीका हो सकता है। मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। वाकई के जिम्न में मैंने बता दिया कि जब आजमाइशें इतनी होने लगे तो हमारे नबी ने हमको हमारे खुदा के सुपुर्द किया है। मेरे दीनी भाइयों, थोड़ी सी अगर आपने फिक्र ओढ़ ली तो याद रखो, हम या हमारी औलादें, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं पैदा हुई है जो उनसे ईमान को बेगाना कर दे, उनसे ईमान को छीन ले। लेकिन अगर हम गाफिल रहेंगे तो अब ये गलती हमारी है, अब ये गलती हमारी है, ये कोताही हमारी। हमारे दीन में कोई कमी नहीं है, हमारे इस्लाम में कोई कमी नहीं है, इस्लाम के दलाइल में कोई कमी नहीं है। आज बहुत अफसोस के बाद, बहुत अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है और कहने को जी नहीं चाहेगा, लेकिन अब कहना पड़ेगा और कलेजे पर हाथ रख के आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, मुल्क ही नहीं दुनिया के हालात करवट ले रहे हैं, पूरी दुनिया का निजाम तहवाला हो रहा है। जाहिर सी बात है, इसमें इस दुनिया में ये दीन वाले भी तो, ईमान वाले भी तो हैं, हालात इन पर भी आएंगे, ये बचेंगे नहीं। लेकिन हमारे नबी ने पहले से बता दिया है ये हालात क्या, अगर आजमाइशें इतनी आ जाए जैसे बारिश बरसने लगे, तब भी मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी अपने ईमान को बचाने की और अपनी औलाद के ईमान को बचाने की। आज हालात ऐसे हुए जा रहे हैं कि कोई शहर में, किस शहर का नाम, शहर का नाम लेते ही, इलाकों का नाम लेते ही लोग ये समझते हैं कि हमारा इलाका महफूज है। नहीं मेरे भाई, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, कोई इलाका महफूज नहीं है। आज हालत यह है कि वो बच्चियां जिन्होंने आंखें खोली मुसलमानों के घर में, पली बढ़ी मुसलमानों के घर में, जवान हुई मुसलमानों के घरों में, अल्लाह ने उनको ईमान जैसी दौलत दी, इस्लाम जैसी दौलत दी। पता ये चल रहा है हर शहर में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारी बच्चियां आज इर्तिदाद के दहाने पर हों और गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं धड़ल्ले से। कमजोर मुसलमानों का हाल ये है कि उन्हें तरक्की की सुझाई दे रही है, उन्हें दुनिया में तरक्की के नाम पर वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जो उनको और उनकी औलाद को बेगाना बना दे दीन से, ईमान से। तालीम में तरक्की के नाम पर, मुआशरे में तरक्की के नाम पर पैसे का हिस्स और लालच, दौलत, चंद टकों की खातिर आज हालत यह है कि मुसलमान और दीनदार कहलाने वाले घरानों की बच्चियां भी मुर्तद हो रही हैं और हिंदुओं के साथ जा रही हैं। ये कहने की चीज नहीं है, लेकिन कहना पड़ रहा है। हमारी ही बच्चियां हैं, याद रखिएगा, हमारे मुआशरे की हैं, हमारे खानदान की हैं, हमारी बिरादरी की हैं। याद रखिए, कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता, कुछ ना रिश्ता हो तो ईमानी रिश्ता तो है। लेकिन ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में हमसे जो बेतवज्जुही हुई, तरक्की के नाम पर जो भूल हुई और दुनिया की दौड़ में आंखों में हमारे धूल जो हमारे आंखों में झोंका गया, आज हालत ये हो रही है कि हमारा नौजवान भी पलता है हमारे घर में, बढ़ता है हमारे घर में, लेकिन जब चाहता है कोई उसको ईमान से बेगाना बना देता है। जबकि मैंने आपको बताया हमारा दीन इतना मजबूत है, इतना मजबूत
ابھی تو دجال نہیں آیا، یہ دنیا قیامت کی طرف جا رہی ہے اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو معاشرے کی بنیاد پر مسلمان رکھا، دلائل کی بنیاد پر نہیں۔ دلائل ہم نے نہیں بتایا اپنے بچوں کو۔ ہمارا بچہ ایم اے کر رہا ہے، بی اے کر رہا ہے، بی ایڈ کر رہا ہے، ایم ایس سی کر رہا ہے، بچی ہماری ایم ایڈ کر رہی ہے، بی ایس سی کر رہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جون سی تعلیم تم کو دے دی، ہمارا اسلام منع نہیں کرتا، تعلیم دو، پڑھاؤ بچوں کو، کھڑنے سے پڑھاؤ، دنیا کی ہر یونیورسٹی میں بھیجو، لیکن یاد رکھو خدا کے واسطے اتنا تو کر دو کہ اللہ نے جو تم کو اتنی بڑی دولت دی ہے ایمان کی، اس کو پہلے محفوظ کر لو، پھر دنیا کے جس یونیورسٹی میں چاہو اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھاؤ۔ یاد رکھو اگر ایمان مضبوط کر دیا دلائل کی بنیاد پر، تو دنیا کے جس یونیورسٹی میں ہماری بچی ہوگی پہلے ہماری ہوگی، بعد میں کسی اور کی ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس کے لیے بستہ خریدیں گے، کتابیں خریدیں گے، کورس خریدیں گے، ہر سورس ڈھونڈیں گے، لیکن ایمان کی جب باری آئے گی، ایمان بچانے کی، ایمان بتانے کی جب باری آئے گی، تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کمی کس کی ہے؟ یہ ہماری دارالعلوم دیوبند سے مستقل یہ تحریک ہے تحفظ ختم نبوت کی، جس کا الحمدللہ ہیڈ آفس آج آپ کے وہاں بھی ہے۔ اس علاقے میں کام کرنے کے لیے آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ 24 گھنٹے، ہفتے کا پورا دن آپ کے لیے ہے، آپ اپنے لیے وقف کریں، اس میں صرف 1 گھنٹے جب اعلان کیا جائے خود بھی شریک ہوں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی اس ایمان والی دعوت میں لے کے شریک ہوں۔ اگر کان میں پڑ گئے دلائل ہمارے دین کے، تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت ان کو بے ایمان نہیں بنا سکتی ہے۔ صرف آپ سے اتنی سی توجہ دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ مسجد وار جو محنت چل رہی ہے، اس محنت میں حصہ لیں اور فکر کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کو بچانے کی، اور آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے ایمان کو بھی بچانے کی۔ اس کے لیے کتابیں ہیں، کتابچے ہیں، پمفلیٹس ہیں۔ آپ موٹی چاہتے ہیں موٹی کتابیں، دبلی پتلی چاہتے ہیں دبلی پتلی کتابیں، تمام تر کتابیں اردو میں، ہندی میں، انگلش میں آج آپ کے آفس میں یہاں موجود ہیں، یہاں مہیا ہے، دارالعلوم دیوبند یہاں مہیا کرا دیتا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے اس کو لینے کی اور پڑھنے کی، پڑھانے کی؟ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، صرف اتنی سی مجھے گزارش کرنی ہے کہ یاد رکھو، اپنے کانوں میں، دل میں اس بات کو بٹھا لو، دین ہمارا اتنا مضبوط ہے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس سے اور بدتر حالات ہو جائیں، جیسا بھی یہ ملک جائے، جس کروٹ بھی یہ ملک جائے، جس ازم میں اس کو بدلا جائے، جس راشٹر میں اس کو بدلا جائے، اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچانے کی ٹھان لی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بے ایمان نہیں بنا سکتی ہے۔ اور غفلت اگر ہم میں ہے، کمزوری ہم میں ہے، تو یاد رکھو کل میدان قیامت میں آنکھ بند ہوتے ہی ساری باتیں کھل جائیں گی، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھیں گے، ہمیں